میرا مختصر سا ایک سوال ہے. میں یہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے حج کی عبادت کی لذت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا میں چاہ رہی تھی آپ ڈسکس کریں ضرور اور ہمیں بتائیں خواتین کو. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی. آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بات ہے لذت کی، تعلق کی لذت ہوتی ہے اور قربانیوں کی لذت ہوتی ہے، ذکر کی ایک لذت ہے، لیکن یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اخلاص سے. جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے اتنا زیادہ انسان کو لذت نصیب ہوتی ہے. جتنا زیادہ کھوٹ شامل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ لذت جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے اور میں نے تو اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے اور ریئلی یہ کور ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کے لیے نکلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے طواف کرنا، نیچرلی پھر اور چیزیں سامنے نہیں آتی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتے ہو تو آپ اس کے لیے یعنی آپ کا طریقہ کار بھی فرق ہوتا ہے نا، آپ کا سفر اور طرح سے گزرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یادوں میں. پھر آپ کو گھبراہٹیں نہیں آتی، پھر آپ کے اندر آپ امپیشنٹ نہیں ہوتے، آپ صبر کرتے ہو. جو بھی راستے کی مشکلات ہوں، مشقتیں ہوں، نیچرلی یہ سفر جتنی محبت سے کیا جائے، جتنے اخلاص سے کیا جائے، آسانیاں ہو جاتی ہیں. آسانیاں اگر ہم کمفرٹ تلاش کرنا چاہیں ارد گرد کے ماحول میں، جتنی بھی کمفرٹ ہو تو آپ کے اندر وہ لذت نہیں آتی. لذت کا تعلق جو ہے وہ ڈیوائن کنیکشن سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق انسان کا جڑتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، اگر وہ دل سے کہتا ہے نا کہ حاضر ہوں اللہ حاضر ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاضری سے لذت آتی ہے کہ انسان یہ محسوس کر لے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے تو انسان کو وہ لذت بھی نصیب نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور و فکر انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے کہ نعمتیں بھی اسی کی ہیں، شکر بھی اسی کے لیے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے یعنی ہماری حاضری ہے. تو حاضری کا یہ سلسلہ جو ہے بار بار تلبیہ کی صورت میں انسان کو ریمائنڈ کرنا چاہیے اور اسے ریمائنڈ کروایا بھی جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جس وقت سفر کرتے ہو تو سفر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. اب ارد گرد کے ماحول میں جو بھی کمی بیشی ہو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو گول سیٹ کر کے جانا ہوتا ہے تو آپ فوکسڈ رہیں کہ آپ نے جانا ہے، اللہ کے لیے نکلے ہیں. اب جو بھی پیش آئے گا وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور اسی طرح سے آپ جب حرم میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مجھے ایک چیز ضرور کہنی ہے حاجیوں سے بھی، عمرہ کرنے والوں سے بھی، کہ جس وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں اس وقت یعنی خواتین کو تو خاص طور پر اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، مردوں کو بھی لحاظ کرنا چاہیے. نیچرلی وہاں حج کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو عمرہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ حرم کے بالکل قریب جانے کی کوشش کی جائے، فاصلے پہ بھی ہو سکتے ہیں. حرم میں اوپر نیچے کے بہت سارے فلورز ہیں جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں. تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے تو ڈزنٹ میٹر، اللہ کے لیے ہے نا. اچھا، پھر آپ جس وقت طواف کرتے ہیں طواف میں ادب بہت میٹر کرتا ہے، بہت میٹر کرتا ہے. ادب کا کچھ تقاضا ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ ارد گرد دیکھنے کی بجائے کانشیس رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرے، لذت ملے گی. آپ جس وقت اس موقع پر ذکر کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، لذت ملے گی.